السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز حاضرین، ایک واقعہ آج کی اس مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے جس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اور جسے مفسرین نے اور شارحین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر درج کیا ہے۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ ان کے دربار میں ایک مقدمہ آیا، ایک عورت کی شادی ہوئی ایک آدمی سے، اور شادی کے صرف 6 ماہ کے بعد اس عورت کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک عام انسان کا دماغ جسے یہ معلوم ہو کہ بچے کی پیدائش کے لیے 9 مہینے لگتے ہیں، اس کے یہاں 6 مہینے پر ایک بچے کی پیدائش ہو گئی، تو اس کے دماغ میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ بندہ اپنی اس عورت کی شکایت کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پورا مقدمہ رکھا گیا۔ اچھا، جب اس عورت کو بلایا جا رہا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں، اور وہ اپنے گھر میں موجود تھی، باہر نکلنے کے لیے اس نے کپڑے وغیرہ پہننے جیسے شروع کیے، تو اس کی ایک بہن تھی، وہ بہن رونے لگی۔ تو یہ عورت کہتی ہے، میری بہن کیوں رو رہی ہے؟ تجھے رونا کس بات پر آ رہا ہے؟ اور آگے کہتی ہے، فواللہ ملتبس بی احد من الخلق غیرہ، کہ اللہ کی قسم مجھے میرے شوہر کے علاوہ آج تک کسی نے چھوا تک نہیں، اور اللہ جو چاہے گا میرے سلسلے میں وہ فیصلہ ہوگا، میں اس پر راضی ہوں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری بات سنی، اور سننے کے بعد یہ فیصلہ کر دیا کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے، اس عورت کو مار دیا جائے، پتھر سے مار، کیونکہ شادی شدہ ہے، زنا کی وجہ سے لڑکا پیدا ہوا ہے، کیونکہ 6 مہینے میں بچے کی پیدائش ہو ایسا ممکن نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے ایسا فیصلہ کیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہا کہ آپ نے یہ کیا فیصلہ کیا ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پورا مسئلہ یہ پورا ڈسکس کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پوری بات رکھی، کہا کہ دیکھو اس کے ہاں 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو، حال یکون کذالک، کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے ہاں 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اما تقرؤ القرآن، قرآن نہیں پڑھتے کیا؟ کہا بلا پڑھتا، بالکل پڑھتا ہوں، کیوں نہیں پڑھتا ہوں؟ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر آپ نے قرآن پڑھا ہوتا تو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ 6 مہینے میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ سورۃ الاحقاف کی پہلی آیت جو ہے انہوں نے سامنے رکھی، اللہ نے فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، کہ ایک بچے کے حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے، دونوں کی مدت بتائے، حمل کی مدت، دودھ چھڑانے کی مدت۔ سورۃ البقرہ میں اللہ نے ذکر کیا کہ مائیں اپنے بچوں کو حولین کاملین، 2 سال مکمل دودھ پلائیں، اور سورہ لقمان میں اللہ نے کہا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن، دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہے۔ پھر سوال کیا کہ 2 سال میں کتنے مہینے ہوں گے؟ کہا 24۔ کہا 30 میں سے 24 نکالیے، دودھ پلانے کی چھڑانے کی مدت 24 مہینے نکال دیجئے، کتنے بچتے ہیں؟ کہا 6 مہینے۔ کہا یہ 6 مہینہ، یہ اللہ کا قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ 6 مہینے میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے، 6 مہینے یا اس سے زائد، 9 مہینے کے درمیان بچہ پیدا ہو سکتا، اس سے کم میں پیدا ہوگا تو پھر معاملہ مشتبہ ہے، پھر جو ہے گویا کہ وہ زنا کی وجہ سے وہ لڑکا یا لڑکی پیدا ہوئے ہیں۔ اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو کہا کہ واللہ اللہ کی قسم میرا تو اس طرف دماغ ہی نہیں گیا کہ قرآن کی جن آیتوں سے آپ نے استدلال کیا، ایسا تو میں نے آج تک کبھی غور ہی نہیں کیا ہے۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ میں اپنا فیصلہ واپس لے رہا ہوں، میں نے جو پہلے فیصلہ کیا تھا کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے، میں فیصلہ واپس لے رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیے آگے واقعے میں کیا ہوا۔ یہ مرد جو تھا، جو شوہر، اس کا کردار دیکھیے آپ، یہ بندہ اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی، اس نے دیکھا تک نہیں، اس نے دیکھا تک نہیں کہ میرا بچہ کیسے، جیسے ہی پتا چلا کہ میرے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے، میری عورت کے ہاں بھاگ کر کے شکایت کرنے کے لیے آ گیا۔ اچھا، جب اس واقعے کے بعد، یہ فیصلے کے بعد جب اس نے اپنے بچے کو دیکھا تو راوی کہتے ہیں فَنَظَرَ الرَّجُلُ إِلَى الْوَلَدِ فَإِذَا هُوَ أَشْبَهُ مِنَ الْغُرَابِ بِالْغُرَابِ، کہ جب اس مرد نے، اس آدمی نے اپنے بچے کو دیکھا تو وہ بچہ اس کے چہرے مہرے سے اتنا ملتا جلتا تھا کہ جتنا 2 کوے آپس میں ایک دوسرے سے نہیں ملتے،
جتنا دو انڈے آپس میں ایک دوسرے سے دکھنے میں ایک جیسے نہیں ہوتے، اس سے کہیں زیادہ یہ بچہ اپنے باپ کے جیسا نظر آ رہا تھا۔ غلطی کہاں ہوئی کہ اس نے اپنے بچے کو دیکھا نہیں اور پہلے ہی جا کر کے اس نے شکایت کر دیا۔ اس کے بعد جانتے ہیں اس بندے نے جس نے آ کر کے شکایت کیا تھا، غلط فہمی کی بنیاد پر آ کر کے جو ہے مقدمہ دائر کیا عدالت میں، اللہ نے اس کے چہرے پر ایک پھوڑا پیدا کر دیا، ایک جو ہے، اور یہ پھوڑا کیسا ہوتا، اس زمانے میں بیماری ہوتی تھی، گوشت کھا جاتا تھا یہ پھوڑا دھیرے دھیرے، اور پوری بیماری میں یہ دھیرے دھیرے جو ہے سرایت کر جاتا تھا، یہاں تک کہ اسی پھوڑے کی وجہ سے پورے گوشت کا خاتمہ ہو گیا، پورا گوشت ختم ہو گیا، اور ایک دن یہ بندہ اسی حالت میں مر گیا۔ یہ مکمل واقعہ کیا پیغام ہے اس میں ہمارے لیے؟ سب سے پہلا پیغام ہمارے لیے یہ کہ بنا جانے بوجھے سمجھے، بنا کسی بھی چیز کے تعلق سے جانکاری، مکمل جانکاری حاصل کیے بغیر کسی فیصلے پر آپ کو نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ شریعت کے احکام کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں دیکھیں لوگ، عالم سے سوال کیا جاتا ہے تو دوسرا بندہ فوراً بول دیتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا ہے، شریعت یہ کہتی ہے۔ ہمارے ہاں لوگ فیصلے کرنے میں بہت جلد باز ہو چکے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز جو اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام علم کے اعتبار سے کتنے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑے عالم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی غلط فیصلہ کیا تھا، بھائی ایک انسانی دماغ اور ظاہراً جو چیز ہے اس کی بنیاد پر انہوں نے فیصلہ کیا تھا، اور ایسا انسانی دماغ سوچ ہی نہیں سکتا کہ 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو جائے، 6 مہینے میں بچہ پیدا، اس کی بنیاد پر انہوں نے فیصلہ کیا۔ لیکن جب ان کے سامنے حقیقت واضح ہوئی، آیتوں سے انہیں سمجھایا گیا، بتایا گیا، تو کیا پتا چلا؟ انہوں نے اپنی غلطی فوراً قبول کی۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہماری غلطی ہمارے اوپر واضح ہو جائے تو بجائے ہٹ دھرمی کے، ضد کے، انا پرستی کے، ہمیں فوراً اپنی غلطی کو قبول کرنا چاہیے اور اپنے فیصلے سے رجوع کرنا چاہیے۔ ایسی اس کے اندر ایک بات یہ ہے کہ صحابہ کرام آپس میں ان کا مقام اونچا تھا، لیکن علم کے اعتبار سے بھی آپس میں ان کے درمیان مقام کی اونچائی تھی، بلندی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے، کوئی شک نہیں اس میں، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ہماری آنکھوں کا نور ہے، وہ صحابہ کرام، اللہ رب العالمین سب سے راضی ہے۔ لیکن ایک فیصلے میں ان سے چوک ہو گئی، اور تنبیہ کس نے کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جو انسان بڑا ہو، عمر میں، عہدے میں، منصب میں، مقام میں، ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس ساری چیزوں کی جانکاری ہو۔ ایک چھوٹا بندہ بھی اسے صحیح راستہ دکھا سکتا ہے، صحیح علم دے سکتا ہے، اور اسے کسی جو ہے صحیح چیز کی جانب رہنمائی کر سکتا ہے۔ اور اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں خاص طور سے، بعض دفعہ ہمارے یہاں دیکھیں چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے جھگڑے ہو جاتے ہیں، طلاق ہو جاتی ہے، خلا ہو جاتا ہے، ایسے سوالات آتے رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ کسی نے شکایت کر دی اس کی بیوی کے تعلق سے کہ آپ کی بیوی کو فلاں کے ساتھ دیکھا گیا۔ ارے بھائی وہ فلاں ہے کون، کہاں دیکھا گیا، کیوں دیکھا گیا، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، ریزن کیا تھی، آپ نے پوچھا؟ بس جا کر کے فوراً طلاق دے دیا، نوٹس بھیج دیا، میسج کر دیا، فون کر دیا، جو ہے ایک چیٹ کے ذریعے اس نے جو ہے طلاق دے دیا۔ ایک گھرانہ جو ہنستا بستا تھا، جو ہے اس کو جو خراب کر دیا جاتا ہے، اس کو بھی آباد کر دیا جاتا ہے۔ تو کسی بھی مسئلے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اس تعلق سے ہمیں مکمل جانکاری حاصل کرنا چاہیے، تاکہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ یہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فیصلہ لیا، اس معاملے میں وہ معذور ہیں، اس معاملے میں وہ معذور ہیں، اور انہوں نے اپنی غلطی قبول بھی کی ہے۔ ہمیں بھی اپنی غلطی قبول کر لینا چاہیے، اس لیے کہ غلطی قبول کر لینے سے آپ نہ چھوٹے ہوتے ہیں اور نہ ہی آپ کا مقام کم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو اپنی زندگی کے اندر تمام تر معاملات میں قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلے کرنے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔